کہ شرک صرف وہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی قبر کو یا کسی مورتی کو جا کے سجدہ کریں، صرف شرک یہ نہیں ہوتا، شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور قانون کو تسلیم کر لیں، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ اگر ایک بات پہلے سے طے نہ کی گئی ہوتی نا، کون سی بات پہلے سے طے کی گئی؟ پہلے سے طے کی گئی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا فیصلہ اللہ نے، ان چیزوں کی جزا اور سزا اللہ نے قیامت والے دن دینی، یہ فیصلہ ہو چکا۔ اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو آج تک ان کا فیصلہ، یہ جو دنیا میں اللہ کے قانون کے خلاف اپنا قانون لا کے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ یہیں کر دیتا، ان کو دنیا میں عذاب آتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حلال حرام قرار دینا اللہ کا حق ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس چیز کو حلال اور حرام کہیں وہ بھی حلال اور حرام ہے، کیونکہ ان کی اتھارٹی قرآن میں اللہ نے دے دی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ لہذا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اس سے مراد وہ شرکاء ہیں جو نت نئے آئین بناتے ہیں، نت نئے قانون بناتے ہیں، نت نئے دین بناتے ہیں، نت نئی شریعت گھڑتے ہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف۔ تو یہ بھی شرک اتنا ہی بڑا شرک ہے جتنا بڑا شرک جو ہے کسی مورتی کو پوجا کرتے ہوئے سجدہ کرنا ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا پھر ان کے کوئی شرکاء ایسے بھی ہیں شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے مقرر کر رکھا ہے اپنا دین، یعنی کوئی ایسے بھی شرکاء ہیں جنہوں نے اپنا دین بنایا ہوا ہے، اپنا دین مقرر کیا ہوا ہے، اپنی مرضی کی شریعت بنائی ہوئی ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر ایک فیصلہ کن بات نہ ہو چکی ہوتی لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو ظالم ہیں بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو وہ شرکاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، جو اس دنیا میں نہیں ہیں، جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کو، یا پھر مورتیاں ہیں ان کو بت بنا کے، ان کو مختلف قسم کی جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کو، یا مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا کے، یعنی اس کو معبود بنا لیا جاتا ہے۔ تو وہ اگر بت ہوں، کوئی کسی کی تصویر ہو، کوئی فوت شدہ آدمی ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ قانون تو نہیں مقرر کر سکتا، وہ قانون تو نہیں بنا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے اس سے مراد ایسے شرکاء ہیں جو زندہ ہیں اور ان کو انسان اللہ کا شریک سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس طرح شریک سمجھتا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، بلکہ ان کا مقرر کیا ہوا جو دین ہے اس کو تسلیم کر لیتا، صرف اتنا کام کرتا ہے۔ یہ ایک بالکل انوکھے قسم کا شرک ہے کہ خود ساختہ شریعت جو لوگوں نے خود بنائی ہے، ام لہم شرکاء، کیا ان کے پاس ایسے شرکاء بھی ہیں، ایسے شریک بھی ہیں، شرعوا لہم من الدین، کہ جنہوں نے کوئی ایسا دین بنا رکھا ہے، ایسا نظریہ بنا لیا ہے، ایسا ازم بنا لیا ہے، ایسا قانون بنا لیا ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی۔ تو اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی نے قانون بنا لیا ہے، اور اس قانون کو اگر لوگ تسلیم کرتے ہیں تو کوئی لوگوں کے ایسے شرکاء بھی ہیں۔ لہذا اس میں جو مختلف قسم کے جو لا میکرز ہیں، قانون بنتے ہیں نا، تو قانون کہاں بنتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں بنتے ہیں۔ تو پارلیمنٹیرینز جو ایسا قانون بنائیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو، وہ دراصل
خود بھی شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور جو اس قانون کو تسلیم کرتے ہیں وہ بھی شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے ایسے شرکاء بھی ہیں جنہوں نے خود سے ایک دین بنایا ہوا ہے، خود سے مقرر کر لیا ہے، خود سے گھڑ لیا ہے، خود ساختہ شریعت بنا لی ہے؟ ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی۔ تو اس میں وہ حکمران بھی شامل ہیں، ایسے حکمران بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی اور قانون لائیں، ایسے ممبر پارلیمنٹ ہو سکتے ہیں، ایسے کوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سے ہو سکتے ہیں، ایسے کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک صرف وہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی قبر کو یا کسی مورتی کو جا کے سجدہ کریں، صرف شرک یہ نہیں ہوتا، شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور قانون کو تسلیم کر لیں، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ اور اس پہ اللہ کو غصہ اتنا آتا ہے، اللہ کے غضب کی کیفیت کو سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر ایک بات پہلے سے طے نہ کی گئی ہوتی نا، کون سی بات پہلے سے طے کی گئی؟ پہلے سے طے کی گئی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا فیصلہ اللہ نے، ان چیزوں کی جزا اور سزا اللہ نے قیامت والے دن دینی، یہ فیصلہ ہو چکا۔ اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا لقضی بینہم، تو آج تک ان کا فیصلہ، یہ جو دنیا میں اللہ کے قانون کے خلاف اپنا قانون لا کے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ یہیں کر دیتا، ان کو دنیا میں عذاب آتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ قانون امہال، قانون مہلت رکھا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں اور میری منصوبہ بندی بہت مضبوط ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون نہ بنایا ہوتا، ولولا کلمۃ الفصل، یہ بیان کرنے کی ایک بات ہے کہ اگر یہ اس طرح نہ ہوتا لقضی بینہم، تو ان کے اوپر یہی عذاب آ جاتا، ان کا یہی فیصلہ ہو جاتا۔ اللہ، اس قدر یہ جو اللہ کے قانون کے خلاف کسی اور کا قانون، حلت و حرمت اللہ کا حق ہے، حلال حرام قرار دینا اللہ کا حق ہے، اور اللہ نے جس کو حق دیا ہو، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طیبات کو حلال قرار دیتے ہیں، خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس چیز کو حلال اور حرام کہیں وہ بھی حلال اور حرام ہے، کیونکہ ان کی اتھارٹی قرآن میں اللہ نے دے دی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص حلال اور حرام کے فیصلے کرتا ہے اور لوگ ان فیصلوں کو مان لیتے ہیں، تو یہ خود ساختہ شریعت ہے جس کو لوگ مانتے ہیں، اور یہ شرک۔ اسی لیے جب عدی بن حاتم نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ بنی اسرائیل نے اپنے احبار اور رہبان کو، یعنی اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ تو انہوں نے کہا تھا ہم نے تو رب نہیں بنایا، نہ عیسائیوں نے رب بنایا اپنے علماء اور درویشوں کو، نہ یہودیوں نے رب بنایا، تو قرآن نے یہ کیوں کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ؟ تو اس کی وضاحت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حلال کیے کو حرام ٹھہرایا اور اللہ کے حرام کیے کو حلال ٹھہرایا۔ اللہ اکبر۔ وَاتَّبَعُوهُمْ، اور پھر جو باقی لوگ تھے انہوں نے ان کی پیروی کی، اس قانون کو مان لیا، خود ساختہ شریعت بنائی، خود ساختہ فتوے جاری کیے، خود ساختہ قانون بنایا، اور لوگوں نے اس کو مان لیا۔ جنہوں نے مان لیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذالک عبادتہم ایاہم، یہی تو ان کی بندگی ہے، یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کو معبود بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اس سے مراد وہ شرکاء ہیں جو نت نئے آئین بناتے ہیں، نت نئے قانون بناتے ہیں، نت نئے دین بناتے ہیں، نت نئی شریعت گھڑتے ہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف۔ تو یہ بھی شرک اتنا ہی بڑا شرک ہے جتنا بڑا شرک جو ہے کسی مورتی کو پوجا کرتے ہوئے سجدہ کرنا ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے، یعنی کہاں سے پتہ چلا کہ یہ وہی شرک ہے؟ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، ظالم کہا ہے اللہ نے ان کو، اور ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ مشرک ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک جو ظالمین ہیں یعنی مشرک ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔